میں جہاں پر بیٹھتی ہوں، حکمرانی جو ہے وہ ایک عیش اور عشرت نہیں ہے. حکمرانی اتنا بڑا بوجھ ہے، ذمہ داری کا، فرض کا، جواب دہی کا، کہ اس سے انسان کے کندھے جھک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جو جواب دینا ہے، میرے پاس پنجاب میں 15 کروڑ کے قریب عوام ہے. اگر کسی کو روٹی نہیں ملتی، کسی کو سستا آٹا نہیں ملتا، کسی کے پاس گھر نہیں ہے، کسی کے محلے کی صفائی نہیں ہوتی، کسی کو علاج نہیں ملتا، تو میرے دل پہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی اس خوف سے کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گی. اور میں روز جب گھر سے نکلتی ہوں تو میں یہ نیت کر کے نکلتی ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے نکلتی ہوں، میں یہ کلمات رپیٹ کرتی ہوں. گاڑی میں جب میں اپنے آفس جا رہی ہوتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ریاکاری سے، مجھے تکبر سے اپنی عظمت والی پناہ عطا کر دے، اور میری جو نیت ہے اس کو اپنے لیے اور اپنی مخلوق کے لیے، اپنی دکھی انسانیت کے لیے خالص کر لینا، اور میرے کام میں اپنی مدد شامل حال فرمانا. طاقت دی ہے، عزت دی ہے، پاور دی ہے. تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہو، پاور دی ہو، مائٹ دی ہو، عزت دی ہو، اس کو ایسے استعمال کرنا کہ کسی سے تھوڑی سی بھی، چاہے وہ آپ کا بدترین مخالف ہو، کسی سے زیادتی نہ ہو جائے، کسی سے ظلم نہ ہو جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے گناہ گار کے لیے. اللہ تعالیٰ ظالم کے لیے غفور الرحیم نہیں ہے. ظالم کو اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، مظلوم کی جو کہتے ہیں آج جو ہے وہ عرش تک جاتی. تو میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ کسی سے کوئی تھوڑی سی بھی زیادتی یا ظلم نہ ہو جائے. میرے بدترین مخالف ہیں، انہوں نے جو مظالم میرے پہ ڈھائے، آج وہ اپنے آرام سے وہاں پر اچھا کھانا بھی کھا رہے ہیں، جیل میں بھی ہیں. تو مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو تو یہ چیز نہیں تھی میسر جب آپ جیل میں تھیں، تو ان کو میسر ہے، تو آپ لوگ اس کو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ میں کہتی ہوں کہ اگر زیادتی ہو جائے کسی سے، مطلب اگر وہ اچھا کھانا کھا رہا ہے، یا اس کو کولر ملا ہوا ہے، یا اس کو اچھی کوئی وہاں پر فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں، وہ ٹھیک ہے، میری طرف سے کوئی ظلم یا زیادتی نہ ہو. ہاں، لیکن مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ خود خاتون ہیں اور خواتین اس وقت جیل میں ہیں. میرے پہ جھوٹے الزام لگائے گئے. آپ کو پتہ ہے بہتان کی کیا سزا ہے؟ آپ جانتے ہیں، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں کم علم ہوں، آپ لوگوں کے پاس علم ہے کہ بہتان، جھوٹ، ایک انسان پوری زندگی لگا کے اپنی عزت بناتا ہے، محنت کرتا ہے، اور ایک چھوٹا سا کلمہ جو انسان دشمنی میں، مخالفت میں، سیاسی مخالفت میں کسی کو کہہ دے، اس کی تو پوری زندگی کی کمائی بیکار ہو جاتی ہے. تو جو میرے پہ الزام لگے، وہ لوگ آج ہمیں کہتے ہیں کہ مکافات عمل ہوتا ہے. جو آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، وہ مکافات عمل ہی ہے. اور جو خواتین آج جیلوں میں ہیں، میں جو بے گناہ ہیں ان کی بات نہیں کرتی، لیکن جب اسلام میں کسی کے اوپر جو بہتان ہے یا الزام ہے، جہاں اس کی سزا رکھی گئی ہے، تو اگر کسی نے گناہ کیا ہے اس کی بھی سزا ہے، گناہ گار کی بھی سزا ہے. اور صرف اس لیے کہ کوئی ایک عورت ہے، اس کو آپ سیاسی شکل دے دیں اور کہیں جس نے اپنے ملک پر حملہ کیا، جس نے قانون توڑا، جس کو پوری دنیا نے قانون توڑتے ہوئے دیکھا، اس کے لیے میرے پاس کوئی رحم نہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، وہ اپنا قانون، اپنا راستہ لے گا. لیکن اس بات سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کسی سے میرے ہاتھ سے کسی سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے. اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ پورا دن میرا گزرتا ہے کہ اس جگہ کی صفائی نہیں ہوئی، اس شہر میں یہ گند پڑا ہے، بار بار ہم صفائی کراتے ہیں، اس کے لیے ہم پورا نظام بنا رہے ہیں، لیکن ہم بڑے آرام سے حکومت کو یہ الزام دیتے ہیں کہ صفائی نہیں ہوئی. صفائی میری ذمہ داری ہے، آپ کے گھروں کی صفائی، محلوں کی صفائی، سڑکوں کی صفائی، پورے شہروں کی صفائی، یہ میری ذمہ داری ہے. لیکن کیا ہم بطور عوام جو ہیں، کیا ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں؟ اپنا گھر صاف کر کے پورا کوڑا اٹھا کے گلی میں پھینک دینا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے. جبکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے صفائی. اپنا گھر صاف کر کے کسی کے گھر کے آگے کوڑا رکھ دینا، یا جو کمیونل جگہیں ہیں، جو سڑکیں ہیں، جو محلے ہیں، ان میں یا پارکس میں کوڑا پھینک دینا،
جہاں سے تعفن اٹھتا ہے، بدبو اٹھتی ہے، بیماریاں نکلتی ہیں، یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے نا. ہم بار بار صفائی بھی کراتے ہیں، لیکن بار بار وہیں پر جب میں دیکھتی ہوں کہ کوڑا پڑا ہوا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. اسی طرح یہ میں خود آپ کو بتا رہی ہوں کہ جتنی کرپشن ہے ہمارے معاشرے میں، اس سے بھی دل کو تکلیف ہوتی ہے. خصوصاً جو حکومتی معاملات ہیں، جتنے بھی ہمارے حکومتی عہدیدار ہیں، چاہے وہ چھوٹے لیول کا ہو. ابھی میں صبح احکامات دے کر آئی ہوں اسٹرکٹ ایکشن کے کہ گرفتار کریں. آپ جانتے ہیں کہ جو غریب لوگوں کی، مریضوں کی انسولین ہے، کروڑوں روپے کی انسولین اٹھا کے جو ہے وہ بیچتی. تو وہ انسولین کے بغیر ایک ڈائبٹیز کا مریض، شوگر کا، ذیابیطس کا جو مریض ہے، اس کو اگر زیادہ دیر انسولین نہ لگے اس کو بہت زیادہ جو ہے اس کی صحت کو خطرہ ہو سکتا ہے. ان کی انسولین ہم اٹھا کے بیچ رہے ہیں. ان کو میں نے کہا ان کو پکڑے اور ان کو جیل میں ڈالیں. تو یہ چیزیں یہ صرف حکومت کی سطح پہ نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے میں کسی کا حق مارتے ہوئے ہم 2 دفعہ سوچتے نہیں. قانون ہمیں تب تک اچھا لگتا ہے جب وہ دوسرے کے اوپر اپلائی ہو. خود کے اوپر اپلائی ہو تو وہ قانون ہمیں اچھا نہیں. اشارہ توڑتے ہیں، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ٹریفک ٹھیک نہیں ہے. وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ٹریفک جو ہے وہ ٹھیک کریں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو. اور کوئی بھی آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، کسی بھی بازار میں چلے جائیں، آپ یقین کریں مجھے یہ دیکھ کے خوف آتا ہے کہ 80% سے زیادہ جو ہے وہ ناجائز تجاوزات ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی سڑکیں تنگ ہوئی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے راستے تنگ ہوئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی گزرگاہیں تنگ ہوئی ہیں. تو جب تک ہم اپنے دین کی جو تعلیمات ہیں، احکامات ہیں، ان کو اپنی زندگیوں میں اپلائی نہیں کریں گے، اپنی زندگیوں میں ان کا اثر ہمیں نظر نہیں آئے گا، تب تک وہ صرف دعوے ہیں، باتیں. اللہ کرے کہ میں اپنے آپ کو اس میں شامل کر کے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے ہم جو دعویٰ کرتے ہیں اس کو ہم عملی شکل بھی دیں، اور ہم بطور قوم، بطور امت اپنا احتساب کریں کہ کیا ہم ان تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں جن کا ہم بہت ادب سے، محبت سے دعویٰ کرتے ہیں، نام لیتے ہیں.